ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حقانی بریگیڈ مسلمانوں کے مدد کو روانہ، مجاہدین نے مظلوم بھائیوں کی خاطر بڑا قدم اٹھا لیا۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے زندگی کی امید جاگ گئی۔ بھارت میں مسلم اتحاد پسندی کے خلاف جہاد کرنے کی تیاریاں۔ امت شاہ اور نریندر مودی کا نیا کالا قانون ان کے گلے پڑ گیا۔ بھارت کی اہم ترین ریاستوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مندروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ نریندر مودی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام کرنا بڑی غلطی بن گیا۔ انس حقانی کے منع کرنے کے باوجود بھارت میں انتہا پسندی ختم نہ کرنا بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن گیا۔ دشمنان اسلام کی زندگی کا سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ عالمی ممالک بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کے حق میں انسانی حقوق کے ادارے میں میدان میں آ گئے۔ انس حقانی نے بڑی بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی مسلمان بھی انتقام کے لیے بھرپور تیار۔ بھارت میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اپوزیشن بھی مودی کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانے کا وقت ختم ہوا۔ مظلوم مسلمان بھائیوں کے ایک خط پر انس حقانی نے زبردست بازی کھیل دی۔ دشمن کے مورچوں میں ہلچل مچ گئی۔ اب ایسا انتقام لیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حالات کشیدہ ہو گئے۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت میں حالیہ کون سے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی مسلمانوں نے طالبان سے مدد کی اپیل کی، اور آئندہ بھارت اور طالبان کے قیادت کے مابین مسلمانوں کو لے کر کون سی اہم ترین پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ دوستو، عالم اسلام کے مجاہد رہنما نے آج اپنی زندگی کی ایک اہم ترین جدوجہد کا باب مکمل کر دیا ہے، اور یہ ایسے وقت میں رونما ہوا جب بھارت میں مسلم انتہا پسندی عروج پر ہے۔ دوستو، عالم اسلام کے بے باک، نڈر اور مرد مجاہدین رہنما انس حقانی نے آج بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، جس کے بعد سے بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ دوستو، جیسے ہی طالبان رہنما انس حقانی نے اسلام دشمنوں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کیا اور جو منشور اور عہدہ وہ مسلمانوں کے لیے اقتدار میں لے کر آئے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، تو ادھر نریندر مودی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ دوستو، نریندر مودی نے اپنے ملک میں دہشت گردی کا جو بازار گرم کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کے مقدس مقامات، مساجد اور گھروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اور اس کے ایک اور اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ عالم اسلام کا کوئی بھی رہنما اس پر کھل کر آواز بلند نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بھارت سے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن طالبان قیادت واحد ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے ہر تعلق کو پس پش ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، کچھ اہم ترین رہنماؤں کی خاموشی کی وجہ سے بھارت میں ظلم کا بازار تیزی سے گرم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور حال میں مسلم قتل عام کے بعد ایک اور ایسا گھناؤنا اقدام سامنے آیا ہے جس کے بارے میں سننا اور اس کو برداشت کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ دوستو، طالبان رہنما انس حقانی نے بھارتی مسلمانوں کے حق میں ایک بار پھر سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم بند نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ دوستو، بھارت کی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کا بازار گرم کرنے والے RSS گنڈے اس وقت ہٹ لسٹ پر آ چکے ہیں، اور یہ کسی کی نہیں بلکہ طالبان قیادت کی لسٹ پر ہیں۔ دوستو، انس حقانی نے متعدد بار بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی پر حکومت ہند کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کر دے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہاں پر سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ لیکن نریندر مودی حکومت نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ملک کا اندرونی مسئلہ قرار دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد مرد مجاہد انس حقانی کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور انہوں نے دہشت گرد تنظیم کی حالیہ کارروائی کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ میں RSS کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا، اور اب انہوں نے تمام حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوستو، تریپورہ میں حملے کی تصدیق ایک فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے بھی کر دی ہے۔ دوستو، حکام نے ریاست کے شمالی حصوں میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث 4 سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، ریاست تریپورہ کی بنگلہ دیش کے ساتھ 850 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔
خیال رہے کہ رواں ماہ بنگلہ دیش میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے کے رد عمل میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک ہندو تہوار کے دوران اس مندر میں ہونے والی تقریب میں ہندو دیوتا کے گھٹنے پر قرآن رکھا گیا تھا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بنگلہ دیش کے 12 اضلاع میں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، ریاست تریپورہ میں انتہا پسند وشوا ہندو پریشد گروہ کی ریلی کے دوران 4 مساجد اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی، جس پر حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ ریاست تریپورہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ دوستو، جیسے ہی طالبان اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اپنی اسلامی روایات کا ایک بار پھر سے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بقا اور عالم اسلام کا عروج ہے۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اور اس ملک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلم آبادی بھی ان کی دوسری رعایا کی طرح ہے اور ان کو بھی بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن بھارت نے ان تمام بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کا مذاق بنایا۔ دوستو، اگر اس سے بھی ماضی کی بات کریں تو انس حقانی نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا تھا اور بھارت میں ہونے والی بابری مسجد کے شہادت پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ دوستو، طالبان کے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھولا اور ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن بھارت نے اس پر بھی کان دھرنے کی بجائے اس کو اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ دوستو، اب طالبان کی جانب سے بھارت کو سخت الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ دوستو، طالبان کے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھولا اور ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن بھارت نے اس پر بھی کان دھرنے کی بجائے اس کو اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ دوستو، اب طالبان کی جانب سے بھارت کو سخت الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔